بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام اعضاء میں مختلف مقامات پر اور گھروں پر بہت عرصے سے عزاداری کا سلسلہ جاری ہے اور بہت سارے مقامات پر جو عزاداری انجام دی جا رہی ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ عزاداری کا سلسلہ مزید قائم رہے بلکہ مزید اس میں اضافہ ہو جائے۔ مگر ایک سوال عام طور پر لوگوں کی جانب سے کیا جاتا ہے جو قدیم عرصے سے عزاداری کر رہے ہیں، مثلا وہ گھر میں کر رہے ہیں عزاداری یا عزاخانے میں انہوں نے مجلس کا پروگرام رکھا ہوتا ہے اور یہ سلسلہ ان کے دادا نے شروع کیا ہوتا ہے، آج سے 40 سال پہلے 50 سال پہلے قدیم عزاداری ان کے یہاں ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن اس میں ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسی پریشانی پیش آ جائے کہ جس کی وجہ سے سلسلہ قائم نہ رکھ سکیں تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن مقامات پر قدیم عزاداری ہو رہی ہے یا جدید عزاداری ہو رہی ہے، اگر یہ سلسلہ جاری رکھ سکیں تو اسے کسی صورت میں ترک نہیں کرنا چاہیے، اسے جاری رہنا چاہیے۔ ہاں، وہ بیچارے ایسے افراد کے جو اپنی غربت کی وجہ سے، اپنی پریشانی کی وجہ سے چھوٹی سی عزاداری بھی جو کر رہے تھے مگر وہ 50 سال سے 60 سال سے ان کے یہاں ہو رہی تھی، اگر وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے عزاداری نہ کر سکیں تو وہ عام طور پر آ کر سوال کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑی پریشانی ہو گئی ہے، ہماری یہ مجلس 60 سال پرانی ہے اور چل رہی ہے 60 سال سے مسلسل، مگر ہم چند سالوں سے بڑی ہی پریشانی میں مبتلا ہیں، تو اب یہ عزاداری کا سلسلہ ہم کیا کریں، اس کو جاری رکھیں یا نہ رکھیں؟ اور بیچارے بہت خوفزدہ بھی ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ عذاب الہی نازل ہو جائے اور مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، یا شہزادی ہم سے ناراض ہو جائیں اور کسی پریشانی میں گرفتار ہو جائیں۔ ذہن میں رکھیے کہ عزاداری کا سلسلہ جہاں تک آپ سے ممکن ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ ہاں، لیکن کچھ ایسے افراد ہیں کہ جن کی پریشانی اس قدر زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ان کے لیے ممکن نہیں رہا ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ کوئی ایسا معاملہ ہے، چاہے وہ چھوٹے سے گھر کی عزاداری کا معاملہ ہے یا کسی بڑے عزاخانے میں وہ مسلسل مجلس کروا رہے ہیں اور 50-60 سال سے کروا رہے ہیں اور ان کے لیے بہت دشوار ہو گیا ہے اب یہ سلسلہ جاری رکھنا، تب بھی اگر ان کے لیے ممکن ہو کہ اگر وہ خود نہیں کر پا رہے ہیں تو کسی اور کے سپرد کر دیں مگر یہ عزاداری کا سلسلہ جاری رکھ سکیں تو سب سے اچھا ہے۔ اپنے گھر کی مجلس ہے اور اپنے گھر میں ان کے لیے بہت دشوار ہے یہ قدیمی عزاداری کو جاری رکھنا اور باقی رکھنا، تو اگر فرض کیجئے کہ ان کے اپنے گھر کی مجلس بھی ہے اور وہ نہیں کر پا رہے ہیں تو اگر ان کے لیے یہ ممکن ہو کہ کسی دوسرے کے یہاں منتقل کر دی جائے یہ مجلس تو سب سے پہلے یہ کام کیا جائے۔ بند کر دینے کے مقابلے میں یہ والا کام کیا جائے کہ کسی اور کے سپرد کر دیا جائے کہ ہم 50 سال سے 60 سال سے کام کر رہے تھے، عزاداری کا سلسلہ جاری تھا اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ بند ہو جائے، لہٰذا اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو یہ ذمہ داری آپ سنبھال لیں۔ چنانچہ اگر یہ ممکن ہو کہ کسی اور کے سپردی والا کام کیا جا سکے تو بہت اچھا، یہ والا کام کسی اور کے سپرد کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ خدشہ ہو کہ نہیں پروردگار ناراض ہو جائے گا تو اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ پروردگار نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اپنی گنجائش سے، اپنی بساط سے زیادہ ذمہ داری پروردگار نے کسی پر نہیں ڈالی ہے، لہٰذا اگر آپ نہیں کر پاتے تو کوئی حرج نہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ کام آپ کرتے ہیں تو شہزادی آپ سے ناراض ہو جائے گی، ہرگز ناراض نہیں ہو جائے گی۔ اور اگر یہ آپ کو خدشہ ہے کہ شہزادی کے قدم آپ کے گھر میں آنے سے رک جائیں گے، سید سجاد کے قدم آپ کے گھر میں آنے سے رک جائیں گے، اگر عزاداری ہوتی تو ان کے قدم آپ کے گھر میں یا آپ کے عزاخانے میں آتے، تو اس کا بھی ایک علاج موجود ہے۔ وہ یہ کہ جس دن آپ کی مجلس تھی آپ نے کسی اور کے سپرد کر دی، چاہے وہ عزاخانے کی مجلس تھی یا وہ گھر کی مجلس تھی، اگر آپ نے کسی اور کے سپرد کر دی ہے تو اس دن آپ چھوٹی سی ایک نظر وہاں اپنے گھر میں منعقد کر لیں۔ اور نظر منعقد کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑا کھانے پینے کا انتظام کریں۔ اگر آپ کچھ کھانے پینے کے لیے نیاز کا انتظام کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر یہ نہیں کر سکتے تو فقط اور فقط پانی پر نظر کر لیں اور وہ نظر آپ کی عزاداری کے برابر ہوگی انشاءاللہ۔ چنانچہ اس طرح سے عزاداری کا سلسلہ بند بھی نہیں ہوگا اور آپ کے گھر میں بھی جو عزاداری ہو رہی تھی وہ
ایک نظر کی صورت میں ہوتی رہے گی اور اس کو آپ جاری رکھیے، انشاءاللہ پروردگار اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا اور شہزادی بھی آپ سے خوش آئیں گی۔ وصلی اللہ علی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد